در نبی پر پڑا رہوں گا. آج ہم لوگ جس مقدس مقام پر ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 باغوں میں سے ایک باغ ہے جو مدینہ منورہ میں عوالی کے علاقے میں ہے. اور اس باغ کی تاریخ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ مسلمانوں کو صدقہ کر دیا تھا. اور اس باغ کی دوسری تاریخ یہ ہے کہ اس باغ کے بالکل دائیں جانب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا گھر بھی تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدامہ تھی. تو آپ یہاں ایک چیز ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اسی باغ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کنواں بھی ہے. اس کنویں کو بھی مسلمان اس کو استعمال کیا کرتے تھے. اور پھر یہاں پہ مختلف ادھر بیٹھک بھی بنی ہوئی ہے. اس بیٹھک میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت یہ نظرہ ہے یہاں پہ آ کے محظوظ ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ کے برکت اور فضیلت حاصل کرتے ہیں. در نبی پر پڑا رہوں گا. یہ اس وقت مزرعے کے باہر کا نظارہ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مین ایریا تھا جہاں پر کاشتکاری کی جاتی تھی اور یہ کھجور کے درخت وغیرہ یہاں پہ لگے ہوتے تھے. تو یہ اس وقت کھجور کے درخت ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے تو نہیں ہیں لیکن مزرعے کا جو احاطہ ہے یہ البتہ وہی ہے اسی زمانے کا ہے. کبھی تو قسمت کھلے گی میری. یہ باغ دلال دراصل مدینہ منورہ کے ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے ایک ربی جن کا نام مخیریق تھا یہ ان کی ملکیت تھا. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ احد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. اور اگر ان کا انتقال ہو گیا یا وہ مارے گئے تو پھر یہ تمام باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ جائیں گے. لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا یہ تاریخ دان آج تک ان میں بحث جاری ہے مگر ان کے انتقال کے بعد یہ سارے باغات رسول اللہ کی ملکیت میں آ گئے جو رسول اللہ نے صدقہ کر دیے. یہ اسی باغ کا ایک حصہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے بیٹھک کی جگہ بنائی جاتی تھیں یا اس زمانے کے گھر کیسے ہوتے تھے اس کا بس ایک ڈیمانسٹریشن انہوں نے یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کھجور کی چھالوں سے بنایا گیا ہے اور اسی طریقے سے نارملی اس وقت گھر ہوا کرتے تھے یا بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی. تو اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ یہاں کے مزرعے کے اس وقت اس کے مالک ہیں اور انہوں نے یہ پورا مزرعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو خرید لیا تھا. ان کا نام ہے سعید الحربی. اور آپ اهلا وسهلا وبروسنا كله. آپ سب لوگوں کو یہ یہاں پر بلا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیے مزرعے میں اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے یہاں پہ آ کے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ بھی آئیے تو ضرور یہاں پر آئیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے تاریخ فضیلت اسامہ عثمانی کے ساتھ. کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا